الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی غزوہ خندق کی۔ آپ نے سنا مشرکین کی، کفار کی تعداد تقریباً 24,000 تھی، مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی مدد اور نصرت کی، فرشتے بھیجے۔ فرشتے بھیجنے سے کفار کے دلوں کے اندر ایمان والوں کا رعب پیوست ہوا اور ایمان والوں کا دل مضبوط ہوا، اور پھر اللہ نے ہوائیں بھیجیں، ان ہواؤں کے ذریعے ان کے خیمے اڑ گئے، ان کی ہانڈیاں اڑ گئی، ان کی آگیں بجھ گئیں، تو وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارا معاملہ پیش کیا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت 5 انعام بیان فرمائیں گے، ساتھ میں بنو قریظہ کی تھوڑی پھینٹی بھی لگائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، پہلا انعام۔ ورد اللہ رب العزت نے لوٹا دیا کافروں کو بغیظہم، ان کے غصے کے ساتھ، لم ینالوا خیرا، نہیں پا سکے ذرہ برابر بھی خیر۔ دل میں یہ ان کے خیال تھا نا جی، ابھی تو ہماری تعداد 24,000 ہے، جائیں گے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے، بلے بلی ہوگی، ہمارا نام ہوگا جی، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ لیکن کیا پتا تھا ادھر ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ 3,000 تھے اور جنگ بندی کی گئی، خندق کھودی گئی، پھر ایک ترتیب کے ساتھ وہ جنگ لڑی گئی، تو آخر کار کیا ہوا جی؟ کفار بھاگ گئے۔ نمبر 2، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، کافی ہے اللہ ایمان والوں کو قتال، اللہ نے کفایت کی ایمان والوں کی قتال سے جی۔ ایسی نوبت ہی نہیں پیش آئی کہ وہ ظالم بدبخت آتے اور جنگ کرتے جی، ٹھیک ہے، کوئی اکا دکا تھوڑی بہت جھڑپیں ہو جاتی، کوئی آتا تو خندق میں گر جاتا تو واپس پلٹ نہیں سکتا تھا، وہیں پہ مارا جاتا تھا، یا یہ ہے کہ پھر کچھ ہوائیں آئیں، ان ہواؤں کے ذریعے کیا ہو گئے جی؟ بھاگ گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور ہے اللہ غالب، عزیز، قویًا طاقت والا، عزیزاً غالب۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اللہ رب العزت نے اتارا ان لوگوں کو، ظاہروہم، جنہوں نے مدد کی چھپ چھپ کر ان مشرکین کی، کفار کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ یہ تیسرا انعام ہے۔ اس آیت کا پس منظر سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے نا جی، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کیے تھے۔ وہ معاہدے یہ بھی تھے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی بندہ باہر کا حملہ کرے گا تو آپ اس کا ساتھ نہیں دو گے، اور اگر آپ کے اوپر کوئی بندہ حملہ کرے گا تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ بنو قریظہ نے کہا ٹھیک ہے جی، نہیں کریں گے۔ آپ نے سنا ہے مدینے کے اندر 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ لیکن قریظہ والے لوگ یہ وہ لوگ تھے جی، جب غزوہ خندق ہوا نا، یہ اندر اندر سے جا کر کفار کو ملتے تھے جی، ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا جی، اندر کی باتیں جا کر ان کو بتاتے تھے۔ انہوں نے کیا کر دیا جی؟ معاہدے کو توڑ ڈالا جی، دغا بازی کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، اپنے گھر میں آئے،
زرہ اتارنے لگے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آگے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ زرہ اتارنے لگے، اسلحے کا سامان اتارنے لگے، حالانکہ فرشتوں نے تو ابھی تک نہیں اتارا۔ حضور نے پوچھا کہ کیا حکم ہے جی؟ فرمایا اللہ کا یہ حکم ہے، بنو قریظہ والوں نے دغا بازی کی ہے، معاہدے کو توڑا ہے، لہٰذا ان کو سبق سکھانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے جی واپس، صحابہ کو حکم ہوا کہ واپس جاؤ جی، ٹھیک ہے اب کیا کرنا جی؟ بنو قریظہ کے اوپر چڑھائی کرنی ہے۔ یہ دیکھو جی سخت جاڑے کا موسم ہے، سخت سردی ہے جی، اور آپ نے سنا ہے بھوک لگی ہوئی تھی، پیٹوں کے اوپر ایک ایک پتھر، دو دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ویسے تو قرآن صحابہ کی تعریف نہیں کرتا نا جی، ہاں اس لیے تعریف کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سامان نہیں اتارنا جی، ایک مہینے کا محاصرہ کر کے، ایک مہینے کی جنگ بندی کر کے، کھانے پینے کا ساز و سامان بھی کم ہے جی، ابھی تک تھکاوٹ سے چکنا چور ہیں، سب کچھ ہے جی، پریشان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا، صحابہ نکل پڑے، ٹھیک ہے۔ ویسے صحابہ کی تعریفیں قرآن نے نہیں کی ہیں، جان بھی لٹایا ہے، مال بھی لٹایا ہے، بیوی بچوں کو بھی یتیم کروایا ہے، بیوہ کروایا ہے، ماں باپ کو بھی کیا ہے جی اللہ کے راستے میں لٹایا جی۔ تب جا کر قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج اگر کوئی مسلی چوڑا اٹھ کر صحابہ پر تبرہ کرے یا صحابہ کو برا بلا کے، پرلے درجے کا کافر ہو سکتا ہے لیکن وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، بے ایمان ہو سکتا ہے لیکن ایماندار نہیں ہو سکتا۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی بنو قریظہ کے اوپر، ایسی پھینٹی لگائی، وہاں پر جب پہنچے نا جی مدینے کے اندر ان کے اپنے قلعے تھے جی، ایک ایک منزل، دو دو منزل کے، تو یہودیوں نے اپنے قلعوں کو بند کیا، صحابہ کرام نے قلعوں کا محاصرہ کیا جی، 25 دن تک محاصرہ ہوتا رہا، درمیان میں چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی جی، ٹھیک ہے۔ تو آخر 25 دنوں کے بعد تھک ہار کر انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اسلحے کو پھینکا، کہا ہم کیا کرتے ہیں جی، معاہدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بندے بھیجے کہ ہم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد بن معاذ یہ انصار صحابی ہیں جی، ٹھیک ہے، اور یہ تاجر تھے، ان کی تجارت عام طور پر یہودیوں کے ساتھ ہوتی تھی، تو یہودیوں کے حلیف بھی تھے، تو یہودی سمجھتے تھے کہ ہمارے حق میں کچھ اچھا فیصلہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جی، سعد بن معاذ کو بلایا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ گدے پہ سوار ہو کر آئے جی۔ جب وہاں پر پہنچے نا جی، حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، بخاری شریف کی روایت ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہو جی فیس بک کے اوپر ایک بندہ ہے سائل ادیم، اس کا نام ہے، مفتی رشید احمد صاحب ہیں کراچی والے۔ انہوں نے ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ کسی کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا کیسا ہے۔ آپ نے یہ مسئلہ بھی سنا ہے، آپ کو بھی بیان کیا ہے۔ دیکھیں دو طرح کی روایتیں آتی ہیں جی، کوئی بڑا بندہ آ جائے، والد آ جائے، کوئی اونچی شان والا بندہ آ جائے، عالم دین آ جائے، بزرگ آ جائے، اس کے لیے آپ کھڑے ہو سکتے ہو جی، گنجائش ہے۔ لیکن اگر وہ مولوی صاحب، وہ بزرگ، یا وہ کوئی بھی ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ بھئی میرے لیے کھڑا ہو جی، میرے لیے فلاں کھڑا کیوں نہیں ہوا، تو پھر اس بندے کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ وگرنہ والد آ گیا تو والد کے لیے بطور تعظیم کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہو جی، آپ کا استاد آ گیا بطور تعظیماً آپ کھڑے ہو سکتے ہو جی، آپ کا مسجد کا امام آ گیا آپ تعظیماً کھڑے ہو سکتے ہو، آپ کا کوئی بزرگ آ گیا، حاجی صاحب آ گیا، آپ بطور تعظیم کے کھڑے ہو سکتے ہو۔ لیکن اگر وہ مولوی صاحب، وہ بزرگ، وہ حاجی صاحب وغیرہ وغیرہ، اگر اس کے دل کے اندر یہ بات ہو میں جب آؤں تو میرے لیے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، تو پھر اس کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، یہودیوں کو کہا کھڑے ہو جاؤ، تمہارا سردار آ رہا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس پہنچے، فرمایا سعد یہ یہودی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بارے میں فیصلہ حضرت سعد بن معاذ کریں گے۔ تفسیر ذخیرۃ الجنان کے اندر حضرت امام اہل سنت نے کمال کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھوڑے پریشان ہوئے کہ اگر میں قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا تو یہ کہیں گے چونکہ یہ مسلمان ہے، تو اس نے کیا کر دیا جی، قرآن کے مطابق فیصلہ کیا جی، آپ نے قرآن کو دیکھا، ہماری کتاب کو نہیں دیکھا۔ پر اگر میں برادری کے اعتبار سے فیصلہ کروں گا تو کہیں گے چونکہ اس کی برادری والے سارے مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے اس نے فیصلہ کیا، ہمیں ہمارے یہودیوں کا خیال نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں میں نے تمہارے درمیان میں فیصلہ تورات کے مطابق کرنا ہے۔ تورات کے اندر یہ حکم ہے کہ جب دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں اور جو ہار جائے جی،
پھر اس کے نوجوانوں کو جو جنگ کے قابل ہیں ان کو قتل کیا جائے، ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو قیدی بنایا جائے، بوڑھوں کو بھی کیا بنایا جائے جی؟ قیدی بنایا جائے۔ بیوی بچوں کو کیا کیا جائے؟ لونڈیاں غلام بنایا جائے، بوڑھوں کو قیدی بنایا جائے، اس کا ذکر ہے جی۔ یہ پھر یہ معاملہ پیش ہوا، ان کا آپس میں رضی نامہ ہوا، تو اللہ نے آگے بطور انعام کے یہ زمین بھی عطا فرمائی، اور خیبر ہوئی تو وہاں خیبر کی زمین بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ تیسرا انعام ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتارا الذین ان لوگوں کو ظاہروہم جنہوں نے مدد کی تھی من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، بنو قریظہ کے لوگ ہیں، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، وقذف فی قلوبہم الرعب، چوتھا انعام ہے ان کے دلوں کے اندر اللہ نے رعب کو ڈال دیا ہے، فریقا تقتلون، ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو، وتأسرون فریقا، اور دوسری فریق کو آپ قیدی بناتے ہو جی، ٹھیک ہے۔ نوجوانوں کو قتل کیا گیا، اور ان کی بیویوں کو، بچیوں کو، بچوں کو ان کو غلام اور بندیاں بنایا گیا، اور بوڑھوں کو قیدی بنا دیا گیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، پانچواں انعام ہے اللہ نے تم کو وارث بنایا، ارضہم ان کی زمین کا، بنو قریظہ کی زمین کا اللہ نے صحابہ کو مالک بنایا۔ نمبر دو ودیارہم، اور ان کے گھروں کا بھی اللہ نے صحابہ کو مالک بنایا، واموالہم، اور ان کا جتنا بھی مال تھا اللہ نے اس کا بھی مالک بنایا، وارضا لم تطؤا، اور اللہ نے ایسی زمین کا بھی مالک بنایا، لم تطؤا، جس کو تم نے نہیں روندا تھا جی۔ کون سی زمین تھی؟ یہ خیبر کی زمین ہے، کل اس کے بارے میں مزید تفصیل ہو جائے گی۔ یہ مدینہ طیبہ سے 200 کلومیٹر دور تھی جی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے یہ والی زمین بھی کیا کی جی؟ صحابہ کو عطا فرمائی، بڑی زرخیز زمین تھی، کل اس کا بھی ذکر آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہے اللہ ہر چیز کے اوپر قادر۔